ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فضائل درود شریف کے متعلق آج ہمارا جمعہ کا بیان ہے۔ صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ پڑھنا اور سلام پڑھنا، یہ قرآن کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا اور اولیاء امت کا طریقہ رہا ہے۔ صلاۃ و سلام کون سا پڑھنا ثابت رسول ہے، کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ہر عبادت پہلے یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ عمل عبادت ہے، اس کی دلیل چاہیے ہمیں۔ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کرنا عبادت ہے۔ یہ دو چیزیں اشد ضروری ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ کہے جی کہ نماز پڑھیں، آپ کہیں گے جی نماز پڑھنا عبادت ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ نماز فرض ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ جب آپ کو قرآن پاک کی آیت بتا دی کہ نماز فرض ہے، نماز لازم ہے، پڑھنی چاہیے، تو پھر دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ دو الگ چیزیں ہیں نا۔ پہلی چیز نماز لازمی ہے، دوسری چیز نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ روزہ لازمی ہے، اب روزہ کیسے رکھنا چاہیے؟ رات کو رکھیں یا دن کو رکھیں؟ اب یہ دیکھنی چاہیے پڑے گا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں رات کو بھی روزہ رکھ لوں، تو روزہ نہیں ہوگا۔ دل چاہے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ رب چاہے کا نام دین ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی میں نے۔ حج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن میرے اتنی استطاعت نہیں۔ لیکن عمرے پہ گیا تو میں مینا بھی چلا گیا، عرفات بھی چلا گیا، جبل رحمت پہ کھڑا ہو گیا، احرام باندھ کے میں نے کہا جی چلو حج ہو گیا۔ حج الگ عبادت ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ الگ عبادت کا طریقہ ہے۔ اب خالی یہ نہیں دیکھنا کہ درود شریف پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ الگ حکم ہے قرآن کا کہ یہ عبادت ہے۔ اب کیسے پڑھیں، کہاں پڑھیں، یہ بات اگلی ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں پوچھنے لگے، بخاری شریف کے اندر ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہم آپ پر کس طرح درود و سلام پڑھیں۔ اب ہم عام بندہ بھی جب درود و سلام پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام یہ عبادت ہے، اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ آپ نماز میں صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھنا الگ عبادت ہے، کیسے پڑھنا وہ الگ عبادت کا طریقہ ہے۔ پہلی بات صحابہ نے پوچھی، یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، کیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ اس طرح مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہ الفاظ بتائے کس نے؟ زبان نبوت نے۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث مستند طریقہ بتایا۔ جو سب سے افضل درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل، چونکہ یہ نماز والا درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے امتیوں کو سکھایا ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے، اب اگلا سوال کہ اب آپ نے نماز میں درود شریف پڑھنا ہے، کہاں پڑھیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا قیام میں نہیں، آپ نے رکوع میں نہیں، سجدہ میں نہیں،
بلکہ التحیات میں دو زانوں بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ ذکر رسول کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، تاکہ آپ کی توجہ اس طرف ہو۔ اب یہاں پر التحیات میں طریقہ بتایا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ صلاۃ الگ چیز ہے، سلام الگ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو آپ سلام پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام کو، السلام علیکہ۔ یہ اللہ کا انداز ہے، چونکہ اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی سے ملاقات کرتے ہوئے جب نبی نے اللہ کو التحیات کہا تو اللہ نے نبی کو ویلکم کہتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے لفظ سلام بھیجا تھا اور یوں کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کو میرا سلام ہو۔ اللہ نے سلام کیا تھا ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا، پھر اللہ کا سلام آ گیا تھا۔ تو یہ انداز اللہ کا ہے جو آپ اور میں نماز میں اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں نبی پہ سلام پڑھتے ہوئے۔ اور پھر نبی نے صلات کا بتایا، صلات درود شریف کو کہتے ہیں، درود کو۔ صلات کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہ طریقہ بتایا۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک میں شان رسول پر بہترین جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون سلام، درود، صلات بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ چونکہ یصلون عربی میں مضارع استمرار کا صیغہ ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یصلون، ابھی صلات پڑھ رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی، اور پڑھ نہیں رہے خالی، بلکہ یصلون پڑھتے رہیں گے۔ کب تک؟ کسی کو نہیں پتا۔ جب تک زمین و آسمان کا نہیں، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، تارے ختم ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑائے جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وقت ایسا بھی آئے گا کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، روضہ رسول اٹھا لیا جائے گا، زمین پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ ابھی پڑھتے نہیں بلکہ پڑھتے رہیں گے۔ جنت میں بھی پڑھیں گے۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن دو عبادتیں جنت میں ہوں گی، ایک اللہ کے دیدار کی اور ایک نبی کی زیارت کی۔ اور اللہ اور اللہ کے فرشتے اس وقت بھی یصلون، اس وقت بھی نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یصلون، اے ایمان والو، ان اللہ وملائکتہ یصلون، اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ آپ اور میرے پاس تو ٹائم تھوڑا سا ہے، ہم تو تھوڑے سے تسبیح لاتے ہیں درود شریف پڑھنے کی، اس کے بعد تھک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ملائکہ کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ہمارے لیے آہو بکا کرتے رہے اور کریں گے، اور جن کے لیے روتے رہے اور روئیں گے اور جن کے لیے شفاعت کریں گے ان کے پاس درود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور جو فرشتوں کے لیے بخشش کی کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا 24 گھنٹے کام ہی ذکر رسول کرنا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ جبرائیل کیا کر رہا ہے اس ٹائم، میکائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل اور اسرافیل اس وقت فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے بتاؤ اس وقت پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے جنت کے فرشتے اور پوری دنیا کے اندر جو فرشتے پھر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یہ سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ایک جملہ کہہ کر کبھی حانث نہیں ہوں گے، آپ کروڑ بار قسم کھا کر کہیں کہ سارے فرشتے اس وقت صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت، اللہ کیا کر رہا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں ہمارا اللہ رات ہو دن ہو، سردی ہو گرمی ہو، چھوٹے دن ہو بڑے دن ہو، پاکستان ہو امریکہ ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ فرمایا اللہ ایک کام اللہ نے اپنے ذمے خود لیا کہ میں نبی پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا ہوں۔ حضور کا ذکر کرنا اللہ کا، یہ حضور پہ صلاۃ و سلام ہے۔ فرشتوں کا ذکر رسول کرنا یہ صلاۃ و سلام ہے، اور ہمارا ذکر رسول کرنا یہ صلاۃ و سلام ہے۔ پوری کائنات، اگر اس وقت حیرت کی بات یہ ہے، کائنات میں سب سے زیادہ ذکر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ سارے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر، سارے فرشتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور دیکھیے توحید بیان کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ خود خلاق واحد ہستی اللہ کی وحدہ لا شریک ذات، کائنات میں کسی انسان کو یہ شرف نہیں ملا، کسی بشر کو یہ شرف نہیں ملا کہ جس کو ہر لمحے اللہ یاد کر رہا ہو، جس کی تعریف ہر لمحے اللہ کر رہا ہو، وہ ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، کس پر؟ علی النبی، اپنی نبوت والی ذات پر، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ نے جب یہ کہا، دیکھیں آپ جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، جب آپ بات سمجھاتے ہیں تو پہلے اپنے سے شروع کیا کریں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی عیسائیت میں ہمیں طریقہ پتہ چلا۔ میں ابھی ایک جگہ تقریر کرنے گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں سال میں برسی بھی کرو، سال میں یہ بھی کرو، دیگیں بھی پکاتے ہیں، آپ سے پکواتے ہیں برسی کی دیگ، کبھی کون سی دیگ، کبھی مولوی صاحب نے بھی اپنے والدین کی برسی کی ہے، دیگ پکائی ہے؟ آپ میں سے کسی نے کھائی ہے کبھی؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے جس نے کھائی ہو، میں 10,000 روپیہ انعام دے دوں گا۔ 10,000 روپیہ دوں گا، کتنے؟ سارے بولیں۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ مولوی صاحب نے ممبر پہ اعلان کیا ہو کہ بھائی میرے والد صاحب کا سال ہے تو میں دیگ پکا رہا ہوں تو آپ کھا کے جانا۔ کوئی ایک بندہ ہے اتنے لوگوں میں؟ 10,000 روپیہ دوں گا، میں اعلان کر رہا ہوں۔ مہنگائی کے دور میں سمجھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کیا، آپ کو پورے، آپ پاکستان میں پھریں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر دین ہے تو مولوی صاحب ہی کرے نا عمل اس پہ، ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ آپ ہی کے لیے دیکھ کیوں لازمی ہے؟ آپ سے پکواتے ہیں نہیں پکواتے؟
ہیں؟ آپ کے اوپر تو بڑے ٹیکس ہیں، یہ بھی ٹیکس کی ایک قسمیں ہیں۔ یہ جگہ ٹیکس، دادا ٹیکس نہیں ہوتا جو، وہ مذہبی یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ دادا گیری ہے ایک۔ اسلام اس کو ختم کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اسلام تو سہولت کا دین ہے، غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی۔ یہ مسواک آپ کے لیے سنت ہے تو مولوی صاحب کے لیے بھی ہے نا، کر رہے ہوتے ہیں نا مسواک، یہی بات ہے۔ ٹوپی آپ پہنتے ہیں وہی پہن رہے ہوتے ہیں، تو چاول آپ سے پکواتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں دین میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لیے یاد رکھیں، آپ نے کہیں بھی کچھ کام کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے یہ جگہ لی مسجد کی تو پیسے ہی نہیں دے رہا تھا کوئی، تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا اپنے پہلے پیسے ڈالو، دیکھنا پھر لوگ دڑا دڑ دیں گے۔ میں نے اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے 1 مرلہ کے پیسے نکال کے گاڑی بیچ کے دے دیے۔ اس کے بعد اللہ نے بندوں کو غیب سے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہلے اپنے سے قربانی کا آغاز کریں، دوسروں سے نہیں، یاد رکھیں یہ بات۔ بندہ کیا کہتا ہے جی میں قربانی نہ دوں دوسرا بکرا بن جائے قربانی کا، ایسے دین نہیں پھیلتا۔ تبلیغ والے کیوں کامیاب ہیں؟ وہ اپنی ذات سے قربانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں واحد ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت جو بے لوث دین کا کام کر رہی ہے، جن کا آؤٹ پٹ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ قربانی اپنی جیب سے شروع کرتے ہیں، دوسرے کی جیب سے نہیں۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ اللہ کا انداز ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ نے کہاں سے آغاز کیا؟ ہمیں بات کرنی تھی نا، ضرورت کس کی تھی؟ ہماری یا اللہ کی؟ ذکر رسول کرنا ہماری ضرورت ہے یا اللہ کی؟ اصل میں درود شریف پڑھنا ہماری ضرورت ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کا مقام بھی بلند، نبی کا مقام بھی۔ ساری کائنات ذکر رسول چھوڑ دے، ساری کائنات حضور کا نام لینا چھوڑ دے، ساری کائنات درود شریف پڑھنا چھوڑ دے، ساری کائنات صلاۃ و سلام پڑھنا چھوڑ دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ نبی کا مقام بلند ہے، رہے گا۔ ہم جو ذکر رسول کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، در حقیقت ہمارا ذکر رسول کرنا ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، ہماری شان بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے جو آغاز کیا، ان اللہ، پہلے اپنا کہا، اپنی ذات سے آغاز کیا۔ قربانی کا آغاز جب بھی یاد رکھیں بندے کی اپنے گھر سے، اپنی جیب سے ہوگا، وہ کام چلے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابو بکر صدیق نے گھر سے آغاز کیا، نبی کریم نے اپنے گھر سے آغاز کیا، شیر خدا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ آج وہ جماعتیں، وہ تحریکیں جو چندوں پہ چل رہی ہیں اور دوسروں سے لینا چاہتی ہیں، خود نہیں لگانا چاہتی، ان کے لیڈر نہیں لگاتے، تو وہ جماعتیں آج نہیں آپ کو چلتی پھولتی نظر آئیں گی، وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر ہی نہیں آئیں گی، وہ خالی چندوں کی جماعتیں ہیں۔ اور جو جماعتیں اپنی جیب سے لگاتی ہیں، آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں یہ بات۔ اللہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، پھر اللہ نے اپنے ارد گرد والوں کا ذکر کیا، میرے فرشتے۔ اب مومنو تمہارا کام بھی ہے کوئی، میں اور میرے فرشتے، اللہ وملائکۃ، اللہ ہے اصل میں، ہو جو ضمیر ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے، اس کا معنی یہ ہے، ہو جو آئی ہے بیچ میں ملائکہ میں، یہ بھی ہو اللہ ہے، گویا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، یعنی اللہ نے اپنے ذات سے اور اپنی کابینہ سے آغاز کیا۔ یہ ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ کابینہ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ایسے سیاستدان کبھی ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ پہلے اپنا اور اپنی کابینہ کا ذکر کر رہا ہے، رعایا کو بعد میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ، ہم رعایا ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں فرشتوں کے مقابلے میں بھی، درجہ بہت بلند ہے، لیکن ہم تو، آپ کیا ہے جی، ہمارا وزیر اعظم صاحب اپنے دوروں میں کمی نہیں لائے گا، اپنی مراعات میں کمی نہیں لائے گا، اپنے ہر چیز میں کمی نہیں لائے گا، اس کے وزراء کی ٹیمیں کمی نہیں لائیں گی، کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے،
اپنی یا اپنی کابینہ میں اصلاح نہیں کریں گے بلکہ عوام کی اصلاح کی فکر کریں گے. ہم عوام کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں ہوگی عوام ٹھیک جب تک حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیشہ قانون اوپر سے بنتا ہے، یاد رکھیے گا. اپر لیول سے آغاز ہوتا ہے، ڈاؤن لیول سے کبھی قانون نہیں بنتا. آپ ہی پاکستانی ہیں، یہی پاکستانی یہاں پہ قانون توڑ رہا ہے. اسی کو سعودی عرب لے جاتے ہیں، دبئی لے جاتے ہیں، قطر لے جاتے ہیں، یورپ لے جاتے ہیں تو یہ بالکل قانون کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہاں کیوں نہیں کرتا کہ یہاں اپر لیول پہ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں. یہاں قانون آج اوپر کے لیول پہ بن جائے تو ایک دم انقلاب آئے گا. وہی پتھروں کی عبادت کرنے والے، قبروں کی عبادت کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، بتوں کو جھک کر عبادت کرنے والے، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھنے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 40 سال جنگ و جدل کرنے والے، پانی پہلے پینے پر لڑائی کر کے قتل و غارت کرنے والے، جب ان پر نبوت کا قانون آیا اور اوپر لیول پہ آیا تو ایک دم وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. کہاں سے قانون آیا؟ اوپر سے آیا نا. اصلاح اوپر لیول پہ ہوئی نا. یہاں عوام آپ کتنوں کو ٹھیک کریں گے؟ آپ قانون صحیح کر دیں. آپ 26 کروڑ پاکستانیوں کو ٹھیک کرتے کرتے قبروں میں اترتے جائیں گے. آپ ایک قانون صحیح کر دیں، عدالتوں کو ٹھیک کر دیں، تھانوں کو ٹھیک کر دیں، آپ سارے محکموں کو ٹھیک کر دیں، وہاں کرپشن ختم کر دیں. ہمارے پڑوس ملک میں، یہ پڑوس ملک جو ابھی آزاد ہوا ہے، جس کو ابھی آزادی ملی ہے، اس کی کرنسی بھی ہم سے آگے چلی گئی ہے. وہ ہمیں ہنس رہے ہیں، ہمیں چڑھا رہے ہیں کہ تم باتیں کرتے تھے ہم ایٹمی طاقت ہیں. انہیں کیا پتا ہم یتیم لوگ ہیں. ہمارے پاس ایک حکمران نہیں ہے اس ملک میں، ایک لیڈر نہیں ہے. وہ خوش ہیں، ان کے پاس حکمران ہیں، سوچنے والے ہیں. کیوں؟ میں نے وہاں کے ایک بڑے سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کتنی جلدی ترقی کیسے کر گئے؟ اس نے کہا ہم نے 2 بجٹ بنائے ہیں، کسی ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں لیا. لیکن آپ ہر مہینے قرضہ لے رہے ہو 50 ارب روپیہ. اور کون کھا رہا ہے؟ یہی وزیروں کی ٹیم کھا رہی ہے، یہی لوگ آوارہ لوگ کھا رہے ہیں. آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ گھر سے اصلاح نہیں ہو رہی. گھر سے. قرآن کی آیت ہے نا، درود شریف کو پڑھنے والے، درود و سلام کی سب سے بڑی آیت یہ آج حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے، اگر کسی نے اصلاح کسی کی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنے گرد والوں پہ قانون نافذ کرو، باہر والے خود ٹھیک ہو جائیں گے. ان اللہ، آیت بتا رہی ہے نا، ان اللہ. اللہ نے کہاں سے آغاز کیا؟ اپنے سے. اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ میں اللہ درود پڑھ رہا ہوں، سلام پڑھ رہا ہوں؟ یا اللہ آپ نہ بتائیں، ہمیں تو یقین ہے آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے. قرآن میں کتنی آیتیں بتا رہی ہیں. اللہ نے کہا وہ سب بات اپنی جگہ، لیکن میں 1400 سال بعد پاکستان کے حکمرانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جب نبی کے بعد کہ تم جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تمہارا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب آگے عوام کو بات ہو رہی ہے، عوام کو، امت کو. امت حضور کی عام عوام ہے. تو یہ گویا کہ میں آپ کو سمجھانے کے انداز میں آیت کو ذرا عصر حاضر کے تقاضوں میں رکھ کے بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تم نے بھی یہی کام کرنا ہے. چونکہ میں نے اپنا بتا دیا، اپنے فرشتوں کا بتا دیا. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب تم میں بھی صلاۃ بھی پڑھنا ہے نبی پہ، اور سلامہ تسلیمہ یعنی آپ نے سلام بھی پڑھنا ہے. اب تمہارا بھی یہی کام ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب اب سب سے زیادہ مسلمان درود و سلام سے محبت کرتا ہے، یہ بات ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے زیادہ اس کام کو فوقیت دیتا ہے کہ درود زیادہ پڑھیں، سلام زیادہ پڑھیں، یہ زیادہ عبادت ہے. کیوں کہتا ہے؟ کہ پیچھے ایک بڑا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. میں اور میرے فرشتے، گھر سے قربانی کا آغاز ہوا نا گویا کہ
پھر وہ مضبوط کام ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی جیب سے قربانیاں لی جاتی ہیں نا، ملک کا قرضہ اتارنا ہے، آپ پیسے دیں، پتہ چلا وہ لے کے ایک ملک سے ہی فرار ہو گیا۔ دوسرا آیا، آپ پیسہ دیں، ملک کا قرضہ اتاریں، پتہ چلا وہ بھی فرار ہو گیا۔ تیسرا آیا، ڈیم بنانا ہے، وہ بھی فرار ہو گیا۔ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، عوام کو لوٹتے رہے، عوام بیچارے اپنے جذبے کے تحت پیسے دیتے رہے، اور پھر پتہ یہ چلا کہ ایک بھی مخلص نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں ایک حکمران بھی مخلص نہیں ہے۔ میں آپ کو واللہ سچ کہہ رہا ہوں، اس ملک میں ایک بھی یہ جو چہرے بدل دھو کر منہ آتے ہیں نا، یہ دوبارہ نئے ایک جذبے کو لے کر آتے ہیں لوٹنے کے۔ ابھی یہ آئے ہیں، یہ بھی لوٹیں گے، دوسرے آ جائیں گے، اور اس ملک کے اندر جب تک خلافت راشدہ کا دور نہیں آئے گا، یا وہی نظام جو آج پڑوس والوں نے نافذ کیا، ایک جز ہے خلافت راشدہ کا، اللہ نے ان کو کیسے عزت دی ہے اور ہم کیا ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کئی دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ آج چھوٹے چھوٹے ملکوں نے ہمیں بین کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں ویزے نہیں دے رہے۔ ابھی آپ دبئی کا ویزا نکال کے دکھائیں، میں آپ کو وزٹ ویزا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حال کر دیا ہمارا، کیوں کہ ہم جب تک قرآن و سنت کو فالو نہیں کریں گے مضبوط طور پر اور عملاً طور، کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ نے صلاۃ بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ، کعب رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ پر ہم درود شریف کتنا ٹائم پڑھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کا اتنا حصہ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بڑھا دوں، کہا پھر اتنا پڑھ لو۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کر لوں۔ آپ نے کہا اتنا پڑھ لو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں پورا دن آپ پہ درود شریف پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تو پورا دن مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ، تیرے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے کام اللہ اپنے ذمے لے لے، آپ کے کام بر وقت ہو جائیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کی کثرت کر دیں۔ دنیا میں جو بھی عزت والا ہوا ہے صلاۃ و سلام کی کثرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو جتنا ذکر رسول کرتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں سر بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، اور ایسے اللہ والے تھے کہ ہر وقت یوں آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھا کرتے تھے ہر وقت۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر ایک بیٹے تھے، شاہ عبد الغنی اور شاہ رفیع الدین، چاروں مفسر محدث تھے۔ شاہ رفیع الدین بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے پہلا فارسی میں ترجمہ قرآن لکھا ہے دنیا میں پہلا۔ انہی کے قرآن پاک کی ترجمے کی بیس پہ آج تک پوری دنیا میں تراجم ہو رہے ہیں قرآن کے۔ جس کا ترجمہ شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے ترجموں سے نہیں ملتا، اس کا پوری دنیا میں بین کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یوں آنکھیں بند کر کے چادر یہاں رکھ کے تو درود شریف پڑھتے تھے، اور بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ ایک دن دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کو کہا بھائی درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف بہت زیادہ پڑھا کرو، اور آپ یوں بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ جمعہ کا دن آپ کی عادت تھی کہ آپ جب جاتے تھے، اور شاہ عبد العزیز کی بھی یہی عادت تھی کہ آپ کو لوگ استقبال کے لیے مسجد سے گھر تک یوں دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے، اور آپ یوں رومال رکھتے تھے اپنی آنکھوں پہ، یوں پردہ رکھتے تھے رومال جیسے رکھتے ہیں۔ تو ایک دن لوگوں نے کہا حضرت یہ سارے بھائی درود شریف کی بہت کثرت کرتے تھے اور بہت بڑی تعداد میں پڑھتے تھے، تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو رستے میں جاتے ہیں، لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چہرہ آنکھوں کو ننگا نہیں کر سکتا۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اب تمہیں کیا بتاؤں، اگلے جمعے تم میرے ساتھ ہونا۔ جب یہ چلے تو انہوں نے اپنا پرانا رومال اس کے سر پہ رکھا، تو وہ خادم ساتھ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو کے گر گیا۔
تو آپ نے اس کو اٹھوایا، گھر واپس بھیجا، مسجد گئے، جمعہ پڑھایا، اور آپ کا بیان ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ شاہ عبدالعزیز بڑا تاریخی نام ہے۔ تو بعد میں جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ میں جب دونوں طرف لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اکثر انسان نہیں بلکہ جانور نظر آ رہے تھے۔ ہر بندہ اپنے باطنی گناہ کی وجہ سے، کوئی خنزیر بنا ہوا تھا، کوئی بندر بنا ہوا تھا، کوئی کیا بنا ہوا تھا، جو جس نیچر کا تھا باطنی طور پہ۔ تو میں ان کی شکلیں مسخ دیکھ کے، اللہ کے رسول کی دعا نے ہماری شکلیں بچائی ہوئی ہیں کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دروشی پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا کہ اب ٹائم ہو گیا گھر چلوں، تو آپ نے رومال اس طرح کیا اور چلنے لگ پڑے، تو آپ کے سامنے سے ایک کتا گزرا، تو آپ نے یوں کیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ راستہ چھوڑے، تو کتے پہ آپ کی نظر پڑی اور اس نے آپ کی طرف دیکھا، تو آپ کی باطنی قوت اس پر اتنی زیادہ پڑ گئی کہ وہ کتا دہلی کی گلیوں میں جب پھرتا تھا تو باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ادب کے ساتھ چلتے تھے اور اس کے بھونکتے نہیں تھے، ورنہ کتے کا آپ کو پتا ہے جب وہ دوسرا کتا اس کو دیکھتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، برداشت ہی نہیں کرتا کہ یہ میرے علاقے میں آئے۔ آج اللہ معاف فرمائے، مسجدوں والوں کا یہ حال ہے کہ اس کے ایریے میں کوئی جنازہ، میں تو یہ جنازہ گاہ میں نماز نہیں پڑھانے جاتا، اس لیے کبھی نہیں گیا کہ زبردستی جنازہ پڑھاؤں، کہ مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو میرا ایریا ہے تو میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ آج یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے، وہ ایسا ادب و احترام، یاد رکھیں میں آج بڑے اہم بات کر رہا ہوں، جس عالم کے اندر بھی یہ دو خامیاں ہوں آپ اس کی بات پر بھی اعتماد نہ کریں۔ ایک، اخلاق اس کے اچھے نہ ہوں، بد تہذیب، گالی گلوچ اور برا بلا ہر ایک کو، اور دوسرا غیبت کرنے والا ہو، ہر ایک کی ٹو میں، ہر ایک کے خلاف باتیں کرنا۔ لوگ تو ممبروں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں آج کل۔ یہ دو ایسی خامیاں ہیں جو دیندار لوگوں میں بھی بڑی پائی جاتی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اخلاق اچھا ہوگا اور غیبت سے بچا ہوگا تو لوگ اس کی طرف آئیں گے، اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ اب وہ دیکھیے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کتے پہ اتنا اثر پڑ گیا، تو یہ قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ باطنی دولت سے محروم ہے، ابھی تک اللہ والوں کے پاس گئے ہی نہیں ہیں، اللہ والوں کی نظر پڑی ہی نہیں ہے۔ جو بد اخلاق ہو نا، جو بھی بندہ بد تہذیب ہو، غیبت کرنے والا ہو، لڑاکا ہو، سمجھ جائیں یہ دیندار تو ہے، تربیت والا نہیں، اس نے کسی اللہ والے کے جوتے نہیں اٹھائے۔ آپ سوچئے شاہ رفیع الدین دروشی اتنا پڑھتے تھے کہ نظر کتے پہ پڑ گئی تو وہ کتوں کا سرتاج بن گیا، اور ان کتے اس کے سامنے ادب سے چلتے تھے، اور یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اب یاد درود شریف ایسی چیز ہے کہ علامہ اقبال سے ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ آپ، عجیب بات ہے، داڑھی بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے عالم بھی نہیں ہیں، حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کی علماء اتنی بڑی تعداد میں عزت کرتے ہیں۔ دیوبند کا وہ شیخ الحدیث جس کو عرب و عجم حافظ الحدیث کہتے ہیں، جو چلتا پھرتا لائبریری تھا، جسے سیاہ ستہ کی ساری کتب، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ساری زبانی یاد تھی، جس کو فقہ کی کتابیں زبانی یاد تھی، جو فرماتے تھے میں ایک بار یوں نظر دوڑا لیتا ہوں تو مجھے 40 سال تک وہ بات یاد رہتی ہے، جس کے بارے میں علامہ رشید رضا تفسیر المناظر جامعۃ الازہر کے شیخ الحدیث مفتی لکھتے ہیں کہ اگر میں نے انور شاہ کشمیری کو دیوبند کی مسند پہ نہ دیکھا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ برے صغیر سے اسلام ختم ہو گیا ہے، لیکن آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ثانی ابو حنیفہ ہیں۔ یہ جامعہ ازہر کے سب سے بڑے استاذ معتمم پرنسپل اپنی تفسیر المناظر کے اندر لکھتے ہیں، اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ جب علامہ اقبال کو ملے اور ان کو قادیانیت سے واپس اس طرف تھوڑے سے جھکاؤ ہو گیا تھا،
پھر انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ آسٹریلیا مسجد لاہور میں تشریف لائے، وہاں قیام کیا، ملاقات کی، وہیں سے گولڈا شاہ پیر میرے علی شاہ صاحب سے ملنے آئے، اور پورا واقعہ میرے منیر کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ انور شاہ جن کے لیے پیر میرے علی شاہ صاحب سے چل کے گئے اور جا کے ان کو ٹانگے تک الوداع بھی کیا، اور پیر میرے علی شاہ کسی کے لیے چل کے نہیں جاتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہ دیوبند کا وہ شیخ الحدیث ہے جس کو اللہ نے حافظ الحدیث بنایا ہے۔ وہ ہمارے اکابر یہ لوگ ہیں، انہی کے چاہنے والے آج 3 سپر طاقتوں کو شکست دے چکے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ کیوں معزز ہوئے؟ سوچے نا، قرآن پاک سے جڑ کے ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے وہ چھوڑ دیا اصل، ہمارے پڑوسیوں نے اپنایا، وہ انہی کے بچانے والے ماننے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اکابر، میں نے مولانا روم کے مزار پہ جا کر دیکھا کہ مولانا روم کے مزار کے ساتھ مجھے وہاں کا مجاور کہنے لگا، وہاں کا ایک بڑا کہنے لگا آؤ میں آپ کو علامہ اقبال کی قبر دکھاؤں۔ میں نے کہا علامہ اقبال کی تو لاہور میں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہاں بھی ہے۔ مجھے وہ لے کر گیا، وہاں قبر بنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا علامہ اقبال کا نام، کہ یہ علامتی قبر ہے۔ ترکی والوں کو علامہ اقبال سے اتنی محبت تھی کہ ترک بادشاہ نے اس وقت بھی فارسی میں آپ کا کلام وہاں کے لوگوں نے سنا تو آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کا تقریباً وہاں پہ قبر کر دی۔ آج قبر ہے وہاں پہ، اوپن پتہ چلتی ہے۔ تو علامہ اقبال سے کہا کہ آپ تو کچھ بھی حلیہ نہیں ہے، لیکن آپ کا بڑے بڑے اکابر علماء عزت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ گن کر اپنے نبی پر درود شریف پڑھا ہے، گنتی پوری کی ہے۔ اللہ نے مجھے باطنی طور پہ وہ روحانیت دے دی ہے کہ آج دنیا میری عزت کرتی ہے، اس کے پیچھے طاقت درود شریف کی ہے، صلاۃ و سلام کی ہے۔ آپ گنتی کریں آپ نے کتنا پڑھا ہے زندگی میں۔ آج دیکھیں نا، مسلمان کو دیکھنا چاہیے، مجھے محبت ہے اپنے نبی سے، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے کو دل چاہتا ہے نا، بار بار چاہتا ہے۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو کبھی گن کے ہی 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، کم سے کم 300 بار پڑھ لیا کریں، 200 بار پڑھ لیا کریں، 100 بار پڑھ لیا کریں۔ اور اتنی بڑا اعزاز، ایک بار جو درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 رحمتوں کا نزول کرے گا اللہ اس پر، جو ہے 10 رحمتوں کے نزول کے ساتھ 10 جو ہے اس کی حاجات پوری کر دے گا۔ جو 10 بار درود شریف پڑھے گا اس پہ 100 رحمتوں کا نزول ہوگا، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ہمارے آقا نے، سچوں کے سچے نے، سرکار دو عالم نے، جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، اس کی پیشانی پہ اللہ فرشتے کو کہتے ہیں لکھ دے براءۃ من النار، میں نے اس کو دوزخ سے بری کر دیا۔ اتنا آسان عمل، جس سے ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے قریب جنت میں کون ہوگا زیادہ؟ کا جو زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ کہ یا رسول اللہ حشر میں آپ کی شفاعت زیادہ کس کو نصیب ہوگی؟ کا جو زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ یاد رکھیں درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔